إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورہ کہف آیت نمبر 11. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 27 جمادی الاول 1443 ہجری مطابق 31 دسمبر سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے عمل میں ریاکاری کے نقصانات. اولاً تمام تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اس فانی دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور انگنت نعمتوں سے نوازا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، ریاکاری ایک ایسا عمل ہے جس کا تعلق دل اور نیت سے ہے، اس لیے اس کا ادراک و شعور دوسرے کو کم ہوتا ہے، مگر ریاکاری اس سے بخوبی واقف ہوتا ہے. ریاکار اس سے بخوبی واقف ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے اور کس نیت سے عمل کر رہا ہے. اس لیے دوسرے کو اس بات کی اجازت بھی نہیں ہے کہ کسی کے عمل پر ریاکاری کا حکم لگائے. ہمیں حسن ظن کا حکم ہے، حسن ظن ہی رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور سوء ظن سے، برے گمان سے پرہیز کرنا چاہیے اور برے گمان سے بچنا چاہیے. ریاکاری اخلاص کی ضد ہے اور شرکیہ عمل ہے. ریاکاری کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، جبکہ اخلاص کہتے ہیں اللہ کی رضا اور اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے عمل کرنا. ریا میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی. وہاں عمل کرنے کا مقصد دکھاوا، شہرت، تعریف، قدر و منزلت اور دنیا منفعت کا حصول ہوتا ہے، اور ان مقاصد کی بنیاد پر کیا گیا عمل اللہ کے مردود و باطل ہے. اللہ کے نزدیک، اللہ کے یہاں عمل کی قبولیت کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں. ایک، عمل میں اخلاص کا پایا جانا، اور دوسری، عمل کا سنت کے مطابق انجام دیا جانا. یہی وہ عمل ہے اللہ کے ہاں قابل قبول ہے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو اور اسے سنت کے مطابق ادا کیا گیا ہو. اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف آیت نمبر 11 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی
انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، میری جانب وہی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ یہ ہے اخلاص۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین کا ذکر فرماتا ہے جسے رب سے ملاقات کی امید ہے وہ نیک عمل کرے اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرے، اس میں کسی کو شریک نہ کرے۔ نیک عمل وہ ہے جو سنت کے مطابق کیا جائے، اور اخلاص کے ساتھ عبادت یہ ہے کہ عمل کرنے کا مقصد اللہ کی رضا ہو۔ اس لیے ہر وہ کام سنت کے مخالف، ہر وہ کام سنت کے مخالف ہو مردود ہے، غیر مقبول ہے، اور اسی طرح ہر وہ عمل یا عبادت باطل ہے جس میں اخلاص نہ ہو، یعنی اللہ کے لیے انجام نہ دیا گیا ہو، دکھاوے کے لیے کیا گیا ہو، وہ عمل باطل ہے، وہ عمل غیر مردود، اللہ کے نزدیک غیر مقبول ہے۔ جو ریا کے لیے، جو دکھاوے کے لیے کیا گیا ہو، اللہ کے لیے نہ کیا گیا ہو۔ میرے بھائیوں، عمل میں ریاکاری کا وجود اخلاص کے منافی ہے، جبکہ قبولیت اعمال کے لیے اخلاص شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو صراحت کے ساتھ واضح الفاظ میں شرک قرار دیا ہے۔ یہاں پر آئیے میں مختصر طور پر ریا کی شکلیں بتاتے چلوں تاکہ ہم خود بھی اس سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کر سکیں۔ ریاکاری کی سب سے خطرناک قسم منافقوں سے متعلق ہے، جو محض دکھاوے کے لیے مسلم ہوتے ہیں، دل میں کفر چھپا ہوتا ہے، گویا اس کا سارا عمل لوگوں کو دکھاوے پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو سزا بھی اللہ نے بہت خطرناک رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے، منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے۔ ناممکن ہے کہ ان کا کوئی مددگار پالے، یعنی ان کا کوئی مددگار، ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، ریاکاری مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر اس کا بہت خطرہ محسوس کیا اور اس سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ اکثر مسلمان بہت سے اعمال اس لیے انجام دیتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کی شہرت ہو، جاہ و مرتبہ بڑھے، دور دور تک اس کے کارنامے کا چرچا ہو۔ ایسے اعمال ریاکاری میں داخل اور اخلاص سے خالی ہوتے ہیں۔ اسی طرح ریاکاری کے ایک نوعیت یہ ہوتی ہے کہ پوشیدہ طور پر یا اکیلے میں کیے گئے اعمال و افعال کو لوگوں سے بیان کیا جائے۔ مثلا کوئی کہے میں نے اس قدر قیام اللیل کیا، میں نے اتنی تلاوت کی، میں نے اتنا ذکر کیا، میں اتنا صدقہ کیا وغیرہ۔ بعض لوگ ریاکاری کا اظہار جسموں سے، بعض وضاقتہ سے، اپنے لباس سے اور بعض زبان و بیان سے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عوام ایسے لوگوں کی شکلوں، لباسوں اور زبان و بیان سے دھوکہ کھا جاتی ہے۔ عیار و مکار سمجھتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو دھوکہ دے دیا، انہیں ٹھگ لیا، مگر وہ اللہ کو ہرگز دھوکہ نہیں دے سکتے۔ موجودہ زمانے میں ریاکاری کی وبا ایسی عام ہے کہ کوئی کورونا سے بھی زیادہ
سماج و معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھی ہے۔ سماج کا ہر طبقہ اس بیماری کا شکار ہے۔ مدارس و مساجد کے رکھوالے، مدارس و مساجد کے صدر و سیکریٹری، ممبر و محراب کے نگراں و ذمہ دار، کتاب و سنت کے داعی و شیدائی، میدان صحافت و خطابت کے شہسوار اور مکتبات و تالیفات کے مالکان کی اکثریت پیشہ ور نظر آتے ہیں۔ چند کتابوں کی تصنیف کرنے والے، کسی ادارے کے امارت پا لینے والے اور عوام میں خطابت کی شہرت حاصل کر لینے والے کا غرور اور تکبر آسمان چھونے لگتا ہے، آسمان سے باتیں کرنے لگتا ہے، اور اخلاقی گراوٹ و پستی کا حال تو یہ بیان کرنے سے باہر ہے۔ میرے بھائیوں، اس قدر شہرت کے لالچ میں لوگ کرتے ہیں۔ علمی طبقات کے علاوہ سماجی طبقوں میں بھی ریاکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، دکھاوا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے، حتیٰ کہ پاکیزہ سے پاکیزہ رشتے دکھاوے پر مبنی ہیں۔ ایک بیٹا باپ کی نظر میں دوسرے بیٹوں سے اچھا بننے کی ناٹک کرتا ہے، چاپلوسی اور دکھاوے کا خول چڑھا کر تعلقات اور سماجی وقار بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ غرضے کی دکھاوے کرنے والے، چاپلوسی کرنے والے لوگوں کے ہاں میں ہاں ملانے والے کو سماج میں، معاشرے میں اچھا گردانا جاتا ہے، اور جو بھولا بھالا شریف النفس متقی آدمی ہو، لوگوں کی عیبوں پر ٹوکنے والا، سچ بولنے والا، خاندانی اور سماجی مظالم وہ ناسور کو مٹانے والا ہو، اسے سماج کا، معاشرے کا بدترین انسان مانا جاتا ہے۔ ان باتوں کی وضاحت میرے بھائیوں بہت طویل ہو جائے گی۔ مختصر یہ ہے کہ انسانی زندگی میں ریاکاری کے بہت سارے مظاہر ہیں۔ ان کا تعلق دلی مرض سے ہے۔ اس مرض کا علاج خود ہی کرنا ہے، کیونکہ ہم نے خود ہی اسے اپنے اندر پال رکھا ہے۔ آئیے میرے بھائیوں دیکھتے ہیں چلوں اور بتاتے چلوں کہ ریاکاری کے نقصانات کیا ہیں، تاکہ ہم اس کے انجام کو جان کر ڈریں اور اس مہلک مرض سے بچنے کی فکر کریں۔ چنانچہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر ریاکاری کا خطرہ محسوس کرتے فرمایا تھا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا، یقول اللہ یوم القیامت اذا جزى الناس باعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 1555 کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، میں تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ محسوس کرتا ہوں وہ شرک اصغر کا خطرہ ہے، وہ ریاکاری ہے۔ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو ریاکاروں سے اللہ تعالیٰ کہے گا، ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں اعمال کرتے تھے، اور دیکھو کیا تم ان کے پاس کوئی صلہ پاتے ہو۔ ریاکار دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نکل کر آئے، ہم مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال؟ قال قلنا بلى، فقال الشرك الخفي ان يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نذر رجل۔ صحیح ابن ماجہ کے اندر ہے۔ میرے بھائیوں، کیا میں تم کو ایسی چیز کے بارے میں نہ بتا دوں جو میرے نزدیک مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پوشیدہ شرک ہے جو یہ کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنی نماز کو صرف اس وجہ سے خوبصورتی سے ادا کرتا ہے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے، کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں،
جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھاوے کا نماز پڑھا اس نے شرک کیا، ریا کیا۔ جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات دیا اس نے شرک کیا میرے بھائیوں۔ اسی طرح مال و جاہوں کی حرص و محبت دین کے لیے کس قدر نقصان دہ ہے، اس حدیث سے اندازہ لگائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماذبان جائعان ارسل فی غنم فافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینہ۔ صحیح ترمذی کے اندر ہے میرے بھائیوں، حدیث نمبر 2376 کے اندر، دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا نقصان آدمی کے مال و جاہ کی حرص اس کے دین کو پہنچاتی ہے۔ آج انفرادی اور اجتماعی طور پر امت کی تباہی، اختلاف و انتشار اور دینی مرکز و جماعت کے اندر لوٹ و کھسوٹ اسی ریاکاری کے سبب ہے۔ یعنی دینی کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ جاہ و حشم اور مالی منفعت کے لیے انجام دینے کے سبب مسلمان تباہی و بربادی کے دہانے پر ہے۔ ریاکاری کے سبب سارا عمل مردود ہو جاتا ہے، دکھاوے کی وجہ سے اس کا سارا عمل غیر مقبول ہوتا ہے اللہ کے نزدیک۔ دکھاوے والا عمل، کوئی بھی عمل، نماز ہے کہ روزہ ہے کہ حج ہے کہ صدقہ ہے کہ خیرات ہے کہ تعاون ہے کہ مساعدہ ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک غیر مقبول ہے۔ اس کا تمہیں کوئی اجر نہیں ملے گا، تمہارے نام اعمال کے اندر 0/سناٹا کوئی نیکی نہیں لکھی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو بھی عمل کریں بلا ریا کے، بلا دکھاوے و نمود کے، بلا شہرت دنیا طلبی کے، اخلاص للہیت کے ساتھ ادا کریں، تب تو اس کے اندر فائدہ ہے، آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ نہیں تو ایسا عمل کوئی فائدہ نہیں دے گا آپ کو، ایسا عمل قیامت کے دن آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اللہ ریاکاری کا سبب سارا عمل مردود ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه۔ صحیح مسلم میرے بھائیوں، اللہ تعالی فرماتا ہے، میں بنسبت اور شریکوں کے محض بے پرواہ ہوں ساجھی سے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ میرے غیر کو ملایا اور ساجھی کیا تو میں اس کو اور اس کے ساجھی کے کام کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی بتلاتی ہے کہ اگر کوئی کسی عمل میں اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کر لیتا ہے تو اس کا عمل اللہ کے ہاں مردود ہے۔ ذرا سوچیں کہ وہ عمل جو خالص ریاکاری پر مبنی اور غیر اللہ کے واسطے ہو، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا میرے بھائیوں۔ اس تعلق سے بہت ساری احادیث موجود ہیں، بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، لیکن ان ساری حدیثوں کا، ان سارے نصوص کا یہاں پر ذکر کرنا میرے بھائیوں، یہ بتانا وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ آخر میں ریاکاری کی خطرناکی سے متعلق ایک طویل حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو اس باب میں خصوصاً علماء کے لیے انتہائی قابل فکر ہے۔ اختصار سے ساتھ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب ہر امت گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی تو اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کے لیے نزول فرمائے گا۔ پھر اس وقت فیصلہ کے لیے سب سے پہلے ایسے شخص کو بلایا جائے گا جو قرآن کا حافظ یعنی دین کا عالم ہوگا، دوسرا شہید ہوگا اور تیسرا مالدار ہوگا۔ حافظ شہرت کے لیے قرآن کا علم حاصل کیا ہوگا، شہید شہرت کے لیے شہید ہوا ہوگا اور مالدار شہرت کے لیے مال خرچ کیا ہوگا۔
ان کے اعمال میں ریاکاری ہوگی، اخلاص نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے اللہ کہے گا کہ ان لوگوں کے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو، ان لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ اعاذنا اللہ من النار۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ حدیث رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل خواہ کتنا ہی بڑا اور کتنا زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں رکھے گا اگر اس میں ریاکاری اور شہرت ہو، بلکہ الٹا ریاکاری کے طور پر کیا گیا عمل وبال جان ہوگا۔ اور ایسی نیکی سے جنت ملنے کے بجائے ریاکاری، ایسی نیکی سے جنت ملنے کے بجائے جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر ڈالا جائے گا۔ اسی پس منظر میں میرے بھائیوں قرآن کریم کی آیت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں جو بھی عمل کرو وہ عمل خالصتاً لوجہ اللہ ہو، اللہ کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ وہ عمل کیا جائے۔ کسی کو دکھانے کے لیے نہ نماز پڑھی جائے، نہ روزہ رکھا جائے، غرچے کی کوئی بھی عمل دکھاوے کے طور پر کسی بھی مسلمان کا کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ریا و نمو سے بچائے۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر له على توفیق وامتنانی واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانی واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم بالآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ سورہ ہود آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت کو چاہے گا تو ہم دنیا ہی میں اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور کوئی کمی نہیں کریں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کا آخرت میں جہنم کے علاوہ اور کوئی حصہ نہیں ہے، اور دنیا کے اندر ہی ان کے سارے اعمال ضائع اور باطل ہو گئے۔ ریاکار منافق کی طرح خود کو بہت چالاک وزیر سمجھتا ہے اور وقتی طور پر انسانوں کو دھوکہ دے کر بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ ریاکاری سے اس کی چاہت پوری اور مقصود حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ بھول رہا ہوتا ہے کہ سینوں کے بھید جاننے والا اس کے عمل سے باخبر ہے، اور آخرت میں اس کی ریاکاریوں سے پردہ اٹھانے والا اور لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے میرے بھائیوں، جو شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا۔ اسی طرح جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھلا دے گا۔ ریاکاری کا بھیانک انجام جان لینے کے بعد ہمیں اس سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے، اور یقیناً مومن برے انجام سے ڈرتا اور ایسے عملوں سے بچتا ہے جس کا انجام برا ہے۔ ہمیں اس بات کی ہمیشہ فکر ہو کہ انسانوں کو دھوکہ دے کر اللہ سے چھپا نہیں سکتے، اور اللہ کے ساتھ مکر کر کے اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ وہ ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے، مر کر اس کی طرف جانا ہے اور ایک دن اس کا سامنا کرنا ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ اپنے عملوں کو جس قدر ممکن ہو سکے مخفی رکھیں اور مخفی طور پر عمل کرنے کی کوشش کریں،
جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من استطاع منکم ان یکون له خبأ من عمل صالح فلیفعل، صحیح الجامع کے اندر موجود ہے، تم میں سے جو اپنے اعمال صالحہ کو چھپانے کی طاقت رکھتا ہے وہ چھپائے، یعنی اپنے نیک عملوں کو دوسروں سے چھپانے کی کوشش کرے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے میرے بھائیوں کہ بائیں ہاتھ سے صدقہ کرو، دائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ ہمیں اپنے عمل کو دکھا کر کے نہیں کرنا چاہیے۔ 5 ریال کسی کو صدقہ دے رہے ہیں، 10 آدمیوں کے بیچ میں 5 ریال کسی کو صدقہ دے رہے ہیں دکھانے کے لیے کہ بھائی فلانا صدقہ دے رہا 5 ریال، یہ غلط ہے۔ چپکے سے دو، بائیں ہاتھ سے دو، دائیں کو خبر نہ ہو، دائیں سے دو، بائیں کو خبر نہ ہو، تب وہ صدقہ اللہ رب العالمین کے نزدیک قبول ہے۔ ایسی نماز پڑھو جو انسان کو دکھاوے کے لیے نہ ہو، مدیر کو دکھانے کے لیے نہ ہو کہ ظہر میں ڈیوٹی رہتی ہے، مدیر ساتھ میں ہے، لمبے لمبے رکوع چھوڑ رہے ہیں، لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں، پڑے ہیں سجدے میں، اس کے بعد جب اپنی ڈیوٹی کا ٹائم آیا، مغرب کی اذان ہوئی غائب، عشاء کی اذان ہوئی غائب، کہاں ہے نا، نان اسٹاپ موبائل میں لگے ہوئے ہیں، تب کہاں ظہر عصر میں بڑے نمازی، جب ڈیوٹی کا ٹائم ہے۔ یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ یہ ریا میں بھی شامل ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے عمل کو خلوص للہیت کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے عمل میں اخلاص کی دعا کرے، اے اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کے اندر اخلاص پیدا فرما، ہمارے عمل کو اخلاص میں بدل دے، اور اس دعا کا التزام کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک فإنه أخفى من دبيب النمل، فقال له من شاء الله أن يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه۔ صحیح الترغیب کے اندر میرے بھائیو، اے لوگو اس شرک سے بچ جاؤ کیونکہ یہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اگر یہ چونٹی کے ریگنے کی آواز سے بھی زیادہ مخفی ہے تو ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کیا کرو، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ۔ یا اللہ ہم اس بات سے تیری پناہ میں آتے ہیں کہ ہم جانتے بوجھتے کسی کو تیرا شریک ٹھہرائیں اور لا علمی میں ہونے والی خطاؤں سے تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں۔ لا علمی کے اندر جو ہم سے غلطیاں اور گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ تو ہماری ان غلطیوں کو معاف فرما، ہماری ان غلطیوں کو بخش دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو بھی عمل ہو، یہ نہیں کہ صرف نماز، کہ صرف روزہ، آپ کا جو بھی عمل ہو ہے نا، وہ اللہ رب العالمین کے لیے خالص لوجہ اللہ ہو، کسی انسان کو، کسی اور کو دکھانے کے لیے اس کے اندر ریا و نمو و شہرت دنیا طلبی نہ ہو میرے بھائیوں، تب تو وہ عمل آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہے۔ نہیں تو اگر آپ دنیا کو دکھانے کے لیے ہے نا، لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ اگر تہجد پڑھ رہے ہیں، 10 لوگ بیٹھے ہیں اور تاکہ لوگ کہیں بھائی بڑا تہجد گزار ہے، تو یہ آپ کی نماز غیر مقبول ہوگی۔ آپ نے اللہ کے لیے نہیں نماز پڑھی بلکہ دکھاوے کے لیے۔ اگر آپ نے ایسے ہی 10-20 آدمیوں کے اندر بیٹھ کر کے 5 ریال 10 ریال صدقہ دیا، یہ بھی دکھاوے میں شمار ہوگا میرے بھائیوں۔ اسی لیے ہمیں اپنے عمل
اپنے عمل کو چھپا کر کے کرنا چاہیے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ ہم ایک پارہ تلاوت کرتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ڈھڈورا پیٹنے کے لیے؟ ہم بھائی ڈیلی ایک پارہ قرآن تلاوت کرتے ہیں، نہیں، اپنے عمل کو چھپا کر کے، مخفی کر کے، پوشیدہ کر کے، آپ جانو آپ کا رب جانے میرے بھائیوں۔ یہاں تک کہ بہت سارے اعمال ایسے بھی ہونے چاہیے آپ کے کہ خود آپ جانو، آپ کے بیوی بچے بھی نہ جانیں آپ کا وہ عمل جو اللہ کے لیے ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ریا، وہ نمو اور دکھاوے اور دنیا کی شہرت طلبی سے اللہ تعالی ہمارے اعمال کو بچائے، اور ہمارا وہ عمل اللہ رب العالمین جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر اخلاص عطا فرما۔ ہمارے ہر عمل کے اندر اللہ رب العالمین تو خلوص للہیت عطا فرما، اور دکھاوے کی نماز، روزہ، صدقہ، خیرات سے اللہ تعالیٰ تو محفوظ رکھے۔ اور یہ جو بیماریاں پھیلی ہیں، یہ جو وبائی امراض ہیں میرے بھائیوں، ان سے بچنے کی ہر تدبیر کرنی چاہیے، اور ہمیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دوبارہ یہ بیماری آ چکی ہے، اور فاصلے اور کمام کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس بیماری کو اس دنیا سے خاتمہ فرمائے۔ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو بیمار ہیں، ہاسپٹلوں کے اندر ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر ہمارے مسلمان بھائی بیمار ہیں، الہ العالمین تو انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ جو مسلمان روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں حق حلال کی روزی نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے بیوی بچوں کو نیک اور صالح بنا۔ الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں تو صاحب اولاد عطا فرما۔ ہمارے وہ مسلمان بھائی رب العالمین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی گناہوں کو معاف فرما، ان کی بشری خطاؤں کو معاف فرما، اور کروڑ انہیں تو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین مملکت توحید کی دندونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یہاں کے ولاۃ امور، یہاں کے ذمہ داروں کی الہ العالمین تو حفاظت فرما۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔